صدق اہل حدیث حافظ محمد یوسف سروری صاحب، اب حافظ محمد یوسف سروری حافظہ اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب بلا تاخیر ان کو میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام حضرات جو مسجد کے باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ عن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى عباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآية تتابعوا كنظام قطع سلكه
صدق اللہ العظیم۔ نیکی ایک سویرا ہے، گناہ ایک اندھیرا ہے۔ نیکی کرن دی وجہ تو لوکاں دے دلاں دے اندر محبت اور حب پیدا ہوندی ہے۔ گناہ جڑا ہے یہ لوکاں دے دلاں دے اندر نفرت نو پیدا کر دینے۔ نیکی دی مثال اس طرح ہے جس طرح انسان پہاڑ تے چڑھدا ہے، ایک قدم پٹدا ہے دوسرا قدم وہ تو مشکل ہوندا ہے۔ نیکی کرنا تھوڑا جہا مشکل کام ہے، لیکن اللہ ہر قدم تے عروج اور بلندی عطا کر دے۔ گناہ دی مثال اس طرح ہے جس طرح پہاڑ تو بندہ نیچے اتردا ہے، ایک قدم پٹدا ہے دوسرا قدم ایٹومیٹک ہی پٹیا جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کردا ہے دوسرے گناہ ایٹومیٹک ہی نال ملتے جاتے۔ نیکی جیڑی ہے انسان دی اولاد نو نیک بنا دیندی، انسان دی اولاد نو تابعدار بنا دیندی، اور گناہ دا اثر انسان دی اولاد تے نہیں بلکہ کئی پشتاں تک چلتا ہے۔ نیکی کرن دی وجہ تو انسان دی مٹی بھی سونا بن جاتی، گناہ جیڑا ہے سونے نو بھی مٹی بنا دیتا۔ نیکی انسان کردا ہے اللہ انہوں دنیا دے کسے میدان دے اندر ناکامی نہیں دیندا۔ نیکی کرن دی وجہ تو ہر قدم دے اتے انسان نو کامیابی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دا ایک شعر عربی دے اندر وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا۔ گناہ کرن دی وجہ تو انسان دا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ گناہ دی مثال اس طرح ہے، اے پانی ایک گلاس چ پاؤ، گلاس پانی نہ فل ہوئے گا، یہ پانی جس طرح صاف ہے اس طرح انسان دا دل صاف ہے۔ جدو انسان گناہ کردا ہے اور اسی پانی دے اندر جدو پیپسی دی بوتل پاواں گے، پانی دی سفیدی آستہ آستہ سیاہی چ تبدیل ہو جائے گی۔ جدو انسان گناہاں دا کالا پانی اپنے دل تے پاندا ہے، گناہ کردا ہے، کالا پانی دل تے پیندا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جدو دل کالا ہو جائے پھر دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جدو دل مردہ ہو جائے پھر انسان نو نیکی اور بدی دی پہچان نہیں رہی۔ دل مردہ ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، ہن اینوں توحید چنگی نہیں لگتی، شرک چنگا لگتا ہے۔ دل سیاہ ہو گیا ہے، موسیقی چنگی لگتی ہے، قرآن دی تلاوت اور آواز اچھی نہیں لگتی۔ جدو دل کالا ہو گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، ہن اینوں مسجد چنگی نہیں لگتی، سینمے تے تھیٹر چنگے لگتے۔ جدو دل سیاہ ہو گیا ہے پھر اینوں کائنات دے اندر سچ چنگا نہیں لگتا، جھوٹ قدم قدم تے چنگا لگتا ہے۔ جدو دل سیاہ ہو گیا ہے پھر اینوں غیبت اور چغلی بڑی چنگی لگتی، کیونکہ نیکی بدی دی پہچان رہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام اس واسطے اکثر دعا کرتے سن، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ نبی دعا کر رہے ہیں جدی ہر ادا پاک ہے، جسم دا ہر لو لو پاک ہے، پیغمبر دا ہر قول ہر فعل پاک ہے، لیکن وہ دے باوجود دعا کر کے امت نو سبق دیتا جا رہا ہے کہ میرا دل پاک ہون دے باوجود میں پھر دعا کر رہا، امتیوں تسی بھی دعا کرو۔ اور نبی علیہ السلام دی ایک حدیث یاد آئی،
آپ نے فرمایا سی الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا اور لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تھوڑا پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ گوشت دا ٹکڑا فاسد ہے تو پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ کی ہے؟ الا وہی القلب، وہ تھوڑا دل ہے۔ سنیے ایک اور دعا نبی علیہ السلام دی، آپ اکثر دعا کر دے اللہم طہر نفسی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل نو پاک کر دے نفاق تو، اللہ میری زبان نو پاک کر دے جھوٹ تو، اللہ میرے عمل نو پاک کر دے ریاکاری تو، اللہ میری آنکھاں نو پاک کر دے خیانت تو، جیڑی آنکھاں خیانت کر دیا نے انہاں نو تو جاننا ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اگر انسان دے دل دا علاج ہو جائے تے زندگی دے سارے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر دل فاسد ہے انہوں نفس امارہ کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر آئے تو یہ نہیں کیا کہ میرا کمال سی میں گناہ کو بچ گیا، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ میرے نفس نے، میرے دل نے مینوں برائی دی دعوت دیتی، اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی نبی یوسف بھی گناہ کو بچ نہیں سی سکتا۔ تو میرے بھائیو، گناہ لوکاں دیاں نظراں چ بندے نو ذلیل کر دیندا ہے، خار کر دیندا ہے۔ گناہ انسان نو دنیا دے سامنے کھلون جوگا نہیں چھڑدا۔ جدو گناہ سرزد ہو جائے پھر انسان دی قدر و قیمت معاشرے چ کم ہو جاندی۔ نیکی ہمیشہ انسان نو عزت دیندی ہے، لوکاں دیاں نگاہاں چ بلند کر دی۔ وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ، گناہ چھڑ دے، گناہ چھڑن دے نال مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، اپنے نفس دی نافرمانی کرتا رہے، یہ پیچھے نہ لگی کیونکہ تیرا دشمن ہے۔ دال شین میم نون، دشمن دے چار الفاظ نے۔ دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے، شین تو مراد شیطان ہے، میم تو مراد مال ہے، نون تو مراد نفس ہے۔ یہ چار چیزاں بندے دیاں دشمن نے جیڑیاں محبت دی شکل دے اندر بندے نہ دشمنی کر رہی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہم اللہ بصرہ دے بازار تے جا رہے نے، حکیم دی دکان تے گئے، کہنے لگے حل عندک دواء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب، کیا تیرے کل کوئی ایسی دوائی ہے جدے نہ گناہ معاف ہو جان، بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ تو حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی، حکیم صاحب حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی۔ وہ کہنے لگا تقوی دیاں جڑاں لے لو، عجز و انکساری دیاں جڑاں لے لو، توبہ دیاں گٹکاں لے لو، استقامت دا چٹو بنا لو، انہاں تیناں چیزاں نو وچ کٹ لو، اللہ دی یاد دی تیزگی بنا لو، او دے اندر انہاں تیناں چیزاں نو پا دیو، محبت الہی دی اگ بال دیو۔ جدوں یہ نسخہ پک جائے انہوں صبر دے پیالے چ پا لو، شکر دے پکھے دی چل نہ ٹھنڈا کر لو، الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جائے، اللہ تھوڑے گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے گا۔ جدوں یہ نسخہ اسی اپناواں گے، مجون تے عمل کران گے، انشاءاللہ یقیناً اسی گناہ تو بچ سکتے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو کہا سی اگر تین باتاں ہی اسی ذہن دی تختی تے منقش کر لئیے گناہ دے قریب نہیں جاواں گے۔ حکیم لقمان نے کہا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہ کو تیرا جسم جہنم دی اگ نو سہ لے۔ انہاں کو گناہ بیٹے کر لے جنہ کو تیرا جسم جہنم دی اگ نو سہن دی طاقت رکھ دے۔ اگر جہنم دی اگ نو سہن جوگا نہیں تو پھر گناہ نہ کر۔ اسانو بھی گناہ کرنے چاہیے،
لیکن انہیں کو کرے جے جنہیں کو قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ سکنے. تے جے آسمانے دنیا دے سورج دی دھوپ ساڈا جسم دی تپش برداشت نہیں کر سکدا، پھر جہنم دی اگ دی تپش کیویں برداشت کرے گا؟ جے اسی جہنم دی اگ برداشت کرن جو کہ نہیں، پھر گناہاں دے نیڑے جانے کیوں؟ دوسری بات کہی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے جا کے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے. کائنات دی کوئی ایسی جگہ تلاش کیجئے جتھے اللہ ویندا نہیں، اتھے گناہ کرن دی اجازت ہے. کہ اللہ نے جے میرا دیکھنا لامحدود، میرا سننا بھی لامحدود، یعنی رات نیری ہوئے، کالی ہوئے، کالا پتھر ہوئے، اتنے کالی کیڑی چل دی ہوئے، میں اس چلن والی کیڑی نو عرش معلا تو بہ کے وینا بھی ہاں تو دے قدمہ دا کھڑاک بھی سوڑنا. جدوں میرے کو کالی کیڑی لک اور چھپ نہیں سکتی، کالے پتھر تے کالی کیڑی کالی رات بھی میں وینا، تے انسان میں تینوں نہیں ویندا، میں تینوں بھی دیکھنا. دنیا داری دے اندر انسان گناہ کردا ہے، آندا میرا ابا ویکھ لے گا مینوں چھتر پھیرے گا، میرے فلانے بھرا نے ویکھ لیا کی کہے گا. جنہ نہیں ویکھنا انہاں دا ڈر ساڈے دل چ موجود ہے، تے جڑا ڈائریکٹ تو ویکھ رہا او دا ڈر ہی کوئی نہیں، وہ تو دیکھ رہے. تیسری بات کہی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، حکیم لقمان نے، لیکن گناہ زمین دے اس ٹکڑے تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. کائنات کے اندر کوئی زمین دا ٹکڑا ایسا لے آئی ہے کہ جیڑا اللہ نے بنایا نہیں، تے کائنات دے اندر چپا چپا انچ انچ دا مالک خدا ہے، پھر وہ دی زمین تے وہ دیاں دتیاں نعمتاں کھا کے وہ دی زمین تے بغاوت کیوں؟ پھر گناہ کیوں؟ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اسی وہ تے آلنے کیوں؟ اے رمضان قریب ہے نا، پورا سال ساڈا گناہ کر کر کے نا ساڈا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے. رمضان دا مہینہ بندے دی ٹیوننگ واسطے اللہ بھیج دے. جس طرح موٹر سائیکل دی ٹیوننگ کرائی دی ہے نا، گڈیاں دے انجن دی ٹیوننگ کرائی دی ہے، اس طرح ساڈے جسم دی ٹیوننگ واسطے رمضان دا مہینہ مقرر ہے. وہ دے واسطے سانو تیاری کرنی چاہیے. وہ تیاری کی ہے کہ اپنے گناہاں دیاں پنڈا لے کے گھراں نہ بہ رہو. گناہ ہو جاندے نے، کوئی بڑی گل نہیں، غلطیاں سرزد ہو جاندیاں، گناہاں تو مبرہ منزہ مطاہر اطہر. اگر کوئی ذات ہے تو صرف محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گناہ ہو جان کی کرنا ہے؟ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، انہوں اعلان کر دیو، کہہ دیو کہ انہوں یا عبادی الذین، میرے بندیاں نو کہہ دیو، میرے بندیاں نو خبر دے دیو، بندیاں نو کہہ دیو گناہ کر کر کے اپنی زندگی دی چادر نو سیاہ کرنے والے، گناہ کر کر کے اپنی زندگی دا من تباہ و برباد کرنے والے، گناہ کر کر کے اپنی زندگی دے سکون نو تباہ کرنے والے، انہاں میرے بندیاں نو کہہ دیو اپنیاں جاناں تے ظلم کرنے والے، گناہ کرن تو بعد پریشان نہیں ہونا، گناہ کرن تو بعد مایوس نہیں ہونا. گناہ ہو جاندے نے لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت دا سمندر بڑا وسیع ہے، میری رحمت دی چادر بڑی وسیع ہے. ہاں تیرے آن چ دیر ہے، ساڈے معاف کرن چ دیر کوئی نہیں، تیرے منگن چ دیر ہے، ساڈے عطا کرن چ دیر کوئی نہیں. ایک واری آتے صحیح، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ساڈی رحمت تو نہ امید نہ ہوئی، اسی کی کران گے جدو تو آئیں گا. تسی یار اتھوں اٹھ کے تو پیچھے نہیں ٹر جاتے. جدوں دا میں شروع ہوں میں تھوڑی حرکتاں نوٹ کر رہا ہوں. کوئی انسان بنو، جدو تو میرے دروازے تے آ جائیں گا میں کی کراں گا،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اتھے بھی لفظ عبادی ہے۔ اللہ فرماندے نے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندیاں نو خبر دے دیو۔ ویکھ لو گناہ کرن دے باوجود بھی رب تھانوں اپنے بندے ہی کہہ رہا ہے، وہ اپنے بندے ہی کہہ رہا ہے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو میرے بندیاں نو خبر دے دیو میں غفور الرحیم، میں بڑا ہی ستار غفار ہاں۔ تیرے آن چ لیٹے ساڈے معاف کرن چ دیر، بولو تیرے آن چ دیر ساڈے معاف کرن چ دیر، تیرے منگن چ دیر ساڈے عطا کرن چ دیر کوئی نہیں۔ ساڈی رحمت دا سمندر بے کنار ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے کنا کو بے کنار ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا، انہیں گناہ بڑے کیتے نے، غلطیاں بڑیاں نے، لیکن انہاں دے گناہاں دے اندر شرک کوئی نہیں ہے، موحد ہے۔ جدو اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا، اللہ میدان محشر سارا فل پورا جہان کھڑا ہے۔ جدو یہ بندہ آئے گا اللہ اس بندے نو اپنے قریب کرنگے، اور قریب کرنگے، اور قریب کرنگے، قریب کر کے اللہ اے دیتے اپنی رحمت دی چادر پا دینگے۔ ادھر میرے والے ویکھو، ایسرا کر کے رحمت دی چادر پانگے، انہوں رحمت دی چادر جو چھپا لینگے، چھپا کے ایسرا اللہ کا پلو پتا کرنگے، کر کے کہنگے 10 گناہ کیتے زنی، یہ ہون چوپے، یہ کو بول دا ہی نہیں، جلال پڑے جمال پڑے۔ اللہ دنے نہ گناہاں دا تیری بیوی نو بھی نہیں پتا، منو پتا ہے، چل منو تے دا چھڑنا، اینا گناہاں دا تیرے پہن پائیاں تیرے بچیاں نو تیرے ماں باپ نو نہیں پتا، صرف منو پتا ہے یا تینو پتا ہے۔ گناہ کیتے سنی ہولی جی آندہ ڈردہ ڈردہ اللہ ہو گئے، فرمایا تیر کو ہو گئے اسی معاف کر چھڑے، تیر کو ہو گئے اسی معاف کر چھڑے۔ کیوں؟ لا تقنطو من رحمت اللہ، او بندے میرے تیری ماں نو تیرنا اینا پیار نہیں جنہ منو رب نو تیرے نل پیار ہے۔ 70 ماواں مل کے بھی اپنے بچے نہ اونا پیار نہیں کر دیاں جنہ میں رب کلا اپنے بندے نہ پیار کرنا۔ او دی بین دلیل کی ہے، رحمت دا 100 درجہ ہے، ایک درجہ میں دنیا دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ ماں بچے نہ پیار کر دیئے اس ایک رحمت دے درجے دی وجہ تو کر دیئے، باپ اپنی اولاد نہ پیار کر دے اس ایک درجے دی وجہ تو کر دے۔ اگے آنا پائی پائی نہ خامد بیوی نہ، حتیٰ کہ درندے پرندے چرندے جننے بھی نے اپنے بچیاں نہ پیار کر دینے تے اس ایک رحمت دے درجے دی وجہ تو کر دینے۔ اللہ دینے جس ماں نو میں ایک درجہ دیتا ہے، منجی تے پیشاب کر دیندہ بچہ، چوک کے سکی جگہ تے پا دیندی ہے، آپ گلی جگہ تے پہ جاندی ہے، پھر پیشاب کردہ ہے، چک کے اپنے سینے تے لٹا لیندی ہے۔ اللہ دنو میرے بندے جس ماں نو ایک درجہ دیتا ہے او تے تینو گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کر دی تے 99 درجے رحمت دے میرے کول نے، میں تینو جہنم دی آگ چ جلانا کیویں پسند کرانگا۔ میں چاہتا ہی نہیں کہ تینو میں آپ بنایا ہے، پوری دنیا نو بنایا، کون کون کہہ کے جدو تیری میری واری آئی خلق تو بھی یدئیا، تینو میں قدرت دے ہتھا نہ گن کے بنایا، تے جیڑی چیز میں اپنے ہاتھ نہ بنائی ہے او دی قدر دا پتہ انہوں ہی ہوندہ ہے۔ پھر تینو بنا کے بھی کیا ہے، والتین والزیتون
وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسمہ چک چک کے رب کہہ لیا تینوں سب تو سونا بنایا سب تو افضل بنایا تے سونے نو پھر اگ چ نہیں سٹی دا. بول دے نہیں. میں جدو شاہ جی گیا نا ہن عمرے تے اللہ گلا کران والا ہوندا ہے. 18 تاریخ نو پھر میں جا رہا انشاءاللہ. دمام چ پروگرام ہے. پھر سید توصیف الرحمان شاہ صاحب نے الریاض دے اندر بہت بڑی کانفرنس رکھی ہے. قسیم دے اندر ہے, طائف دے اندر ہے, جزان دے اندر ہے. اس طرح مختلف جگہ دے پروگرام نے کو 7-8. تو میں 18 تاریخ نو جا رہا. دمام والے آخیا جی ٹکٹ ہی بھیج رہے ہیں تسی آؤ. بہرحال میں اتنے گیا نا تو جدوں میں بیت اللہ دی دیوار دے نال لگا نا تو میں آخیا ہوں جیڑا جسم پاوے جنہ بھی گناہ گار ہے ہوں تیرے گھر دی دیوار نہ لگ گیا انہوں جہنم دی اگ لگ سکتی لاہ والا اگ کیویں لائے گا. تیرے بیت اللہ دے گھر دے نال جسم لگ گیا ہونے نو اگ نہیں لگ سکتی. تے رب کہندے نے پھر میں اپنے بندیاں دا گمان موڑدا بھی نہیں. جویں دا میرا بندہ میرے بارے چ گمان کردا میں اوویں کر دینا. بندہ گمان کرے تے صحیح. ذرا غور کیجئے انسان جدوں اپنے رب کولوں منگدا ہے اللہ دے سامنے جھکدا ہے اللہ نو مناندا ہے. میرا یہ ذہن ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پچھلی رات بندہ 2 نفل ہی پڑھ چھڑے نا 2 نفلاں چ 11 آیتاں پڑھ چھڑے. سورہ فلق دیاں کنیاں آیتاں نے 5 فلق دیاں 5 تے ناس دیاں 6 11 مکمل ہو گئیاں. پہلی رکعت چ فلق پڑھ لے دوجی چ ناس پڑھ لے 2 رکعتاں نماز پڑھ لے. اللہ نے جڑا 2 رکعتاں رات نو پڑھ کے سو جاندا ہے قیامت نو میں اینو غافلاں چوں نہیں اٹھاواں گا بلکہ تہجد گزاراں چوں اٹھاواں گا. صرف 2 ہی پڑھ لو زیادہ نہیں پڑھی جاندی تے 2 ہی پڑھ لو. 2 تے پڑھ سکدے ہو کہ نہیں. ساری رات ہی جاگنے ہاں گپاں مارنے ہاں ساری رات ہی کمپیوٹر وینے ہاں موبائل تے آرے لگے رہنے ہاں فیس بک چلانے ہاں سارا کچھ وینے ہاں. فجر دی نماز ویلے اسی اٹھ دے ہی نہیں بول دے نہیں. کنے کو بندے نے جڑے فجر والے نماز چوندے نے گھٹ لوگ نے نا بہت تھوڑے لوگ نے. فجر ویلے جڑے مسیتے ہوندے نے بہت تھوڑے لوگ نے زیادہ نہیں. چند بابے جنہ بیچارے رات نیندر نہیں پیندی انہاں دے مسیتے ہونا ہی ہونا ہے. کیوں جی قاری صاحب مزہ تے تاں ہے نوجوان بھی ہون جدوں صبح فجر دا ٹائم اج کل راتاں بھی چھوٹیاں نے تے جدوں سویرے نماز دا ٹائم ہوندا ہے تو پکھیاں دی ہوا بھی ٹھنڈی ہو جاتی. پاوے ساری رات نیندر آئے نہ ہے وہ شیطان بڑا الو دا چرخ ہے وہ تھبک تھبک کے سواندا ہے ٹھہر جاؤ اٹھی پینے خیر نہیں. آئیے ذرا اللہ دے اگے روئیے تے صحیح رات نو آنسو بہا کے ویکھتے صحیح. اللہ نے جیڑی جہنم دی اگ کائنات تے ندی نالیاں دے پانی پایا نہیں بجھ دی دنیا کائنات دے سمندراں دا پانی پا دے او دا ایک کنگیارا بھی نہ بجھے. اللہ نے اس اگ نو بجھانا چاہنا ہے تے میرے کولو ڈر کے اینا کو قطرہ اپنی آنکھ دے وچوں کر دے جنہ کو مکھی دا سیر ہے. اللہ نے اینے کو قطرے دی قدر و قیمت دا تینوں نہیں پتا مینوں پوچھ. جیڑی اگ دا انگیارا کائنات دے سمندراں تے دریاواں ندی نالیاں دے پانی پایا نہیں بجھدا اللہ نے اینے کو قطرے نہ میں تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دینا وا. ایک باری آتے صحیح نہ جاؤ کتاب القبائر اٹھاؤ امام صاحبی دی بابو ترک الصلاۃ ایک حقائق نقل کیتی ہے. توجہ میرے ور رکھو میرے ول ویکھو نا. حضرت موسیٰ دی عدالت تے کچہری لگی ہے ایک عورت آن والی ہوندی ہے آن کے آندی ہے موسیٰ جی میں گناہ کر بیٹھی ہاں. گناہ کی ہویا ہے میں زنا کیتا ہے زنا تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے
تے میں او دا گلا دبا کے مار دیتا ہے۔ موسیٰ پیغمبر جی میرا اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ جدو اینی گل کہی ہے تے نبی موسیٰ آندے نے بی بی چھیتی نکل جا کتے آسمان تو پتھراں دا میہ نازل نہ ہو جائے۔ اے بی بی نو تکے مار کے نبی موسیٰ نے کٹ دیتا ہے تے جدو موسیٰ علیہ السلام نے کٹیا ہے تے بی بی باہر نکلی، انہیں آسمان والتیان کیتا ہے، آندھی ہے مینوں ایک گل تے دس دے، تیری رحمت وڈی ہے کہ میرا گناہ وڈا، تیری رحمت وڈی ہے کہ میرے گناہ وڈے نے، جے تیریاں رحمتاں وڈیاں نے میرے گناہ چھوٹے نے تے پھر تو معاف کیوں نہیں کردا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیا تھلے کی ہوئے میریاں رحمتاں تیریاں وڈیاں نے گناہ چھوٹے نے پھر معاف کیوں نہیں کردا؟ جے میرے گناہ بڑے نے تیریاں رحمتاں چھوٹیاں نے پھر میں تینوں کہیں دی نہیں۔ تے اللہ موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکدا ہے پر تیرا دروازہ تے بند نہیں نہ ہو سکدا۔ آواز آئی موسیٰ اس عورت نو کیوں کڈی آئی؟ اللہ اے زانیہ تے قاتل ہے۔ فرمایا میری عدالت دے اندر زانی تے قاتل نہ گناہگار نہیں جنہ بے نماز گناہگار ہے۔ بے نماز نو میں معاف نہیں کرنا موسیٰ، زانی نو معاف کر دیاں گا، قاتل نو معاف کر دیاں گا۔ دوویں دلیلاں صحیح البخاری چ موجود نے۔ ایک زمانے دی کنجری ہے جدی پوری زندگی بدکاریاں چ گزر گئی ہے، محدثین نے لکھیا ہے یہ رات بھی بدکاری کر کے واپس جا رہی ہے تے ویندی ہے جنگل چو گزر دی ہے پئی، ایک کتا کنویں دے کنارے دے اتے پیاسا مر رہا ہے، مٹی چٹ دے پیاس دی وجہ تو ان قریب مر جائے گا۔ اس بی بی نے ویکھیا اپنی چوتے نو اپنا دوپٹہ بندی ہے، انہوں کنویں چ لمکاندی ہے، پانی کڈ کے اس کتے نو پیاندی ہے۔ آواز آئی جتی پلیت ہے تیرا کپڑا بھی پلیت ہے، کتا بھی پلیت ہے جنہوں پانی کڈ کے پیایا ہی، تیرا جسم بھی نپاک ہے لیکن تیری ادا اتنی پسند آ گئی ہے، تا جا تیری زندگی دے گناہاں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے میں تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، معاف کر دے میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا بھی بے بہا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا بھی بے بہا وگدا، آؤ میرے بوئے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں، میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں، میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں، میری ذات دے سہارے منگ دے رہو، میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رہو، تو ہور کسے در تے جاویں نہ، کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ، رب آندے نے میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، او تو بھی میرے کولوں نہ منگے انسان نہیں۔ اللہ دا در چھڑ کے منگنا، بولو کسے کو منگنا، کسے منگتے کولوں نہیں منگنا، کیوں بھائی نا؟ ہاں جنہیں آپ کھاتا مانگ کے انہیں منگتا ماریا، بول دے رہی ٹانگ کے ہولی آندے ہو ذرا اچھی کہو۔ اللہ منگتیاں کولوں انہاں بیچاریاں کی دینا ہے، یہ کچھ بھی نہیں دین جو گے، دیندہ دے کون؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم
لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامہ وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ میرے کائنات کے اندر کون ہے جڑا راتاں نو دن بناتا ہے تے دناں نو کون ہے؟ بولو تے صحیح۔ راتاں چھوٹیاں تے دن ہن وڈے نے نا، ایک وقت تو آؤں ہے کہ راتاں وڈیاں دے دن۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ قیامت تک میں دینی چاڑ دیا، کوئی ہے جی جڑا رات پا دے؟ تو جی قیامت تک رات ہی پا دیا کوئی دین چاڑ سکتا ہے؟ تو پھر انہوں کیوں چھاڑنے ہیں؟ انہوں کو کیوں مانگتے ہیں جڑے آپ مانگتے ہیں؟ فرمایا کھجور دی گڈک جے پتلا جہا دھاگا ہے اتنے چھلکا ہے انہوں کتمیر آندے ہیں۔ رب آندے نے چھلکے دے دھاگے دے مالک نہیں جنہاں کو 5 کلو دا منڈا منگن دے ہے، یہ تے دھاگے دے مالک نہیں۔ تے جدوں تو جا کے انہاں نوں پکارنا ہے کوئی نہیں یوں سن دے، یہ جڑے قبراں وچ پئے نے کوئی نہیں سن دے، وہ آندا نہیں سن دے نے۔ میں کس طرح اے جی السلام علیکم یا اہل القبور آکھیدا وہ سن دے ہی نے، میں کتھے مٹی تھلے، میں تو سننا ہے نہیں، میں قبر والا وہ سندا ہے۔ میں کہا پھر مردہ ہو نہیں تو انہوں کر لینا چاہیے، تینوں تے پا چھڑنا چاہیے۔ بول دے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ مکے والے نو کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر نہیں، اندھیرا تے روشنی برابر، دھوپ تے چھاں برابر، مردے تے زندے برابر۔ بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے۔ میرے محبوب جی تسی انہاں قبراں والے نو سنانا چاہو تے کون نہیں سنا سکتے، سیدھی جی گل۔ پھر منگنا او دے کولوں ہے جڑا کسے کولوں منگدا ہی نہیں۔ میرے بھائیو آئیے تے صحیح، اور ذرا انہوں مناؤ تے صحیح۔ جدو اللہ کو بخشش مانگنا ہے، گناہاں دی معافی مانگنا ہے، یہ دے فائدے بڑے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نا ایک بستی چلے گئے، وہ مسجد دے وچ جا کے انہاں نماز پڑھی عشاء دی، تو انہاں کہا چلو ہن ایتھے ہی سو جانے ہیں، تے اللہ اللہ کرنی ہے سویرے تے یہ بہتر ہے یہ مسجد ہی سو جائی۔ وہ مسجد دا خادم کہن لگا کہ مولوی صاحب باہر نکلو میں دروازہ مارنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرمان لگے بھئی یار مینوں مسیتے رہن دے، میں کہا تو باہروں دروازہ مار کے چلا جا، تے مینوں مسجد چ رہن دے، میں کوئی سویرے اٹھنا ہے اللہ اللہ۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب خدا گل کو کرنا نہیں کرو۔ انہوں نہیں سی پتا کہ امام احمد ابن حنبل ہے رحمت اللہ۔
نہ انہیں ہی دسیا. وہ نہ امام صاحب کہن میں مسیطے سونا, وہ کہے میں مسیطوں کھڑنا ہے. یہ رولا پیا ہے. تو ایک بندہ کولوں دی گزریا, انہیں کہا کی ہویا یار؟ انہیں کہا جی یہ گل ہے مولوی صاحب جڑے نے نا انہوں میں کہا کہ تمہیں مسیطے نہیں سون دینا. تو آدھے میں مسجد چ سونا ہے. تو میں کہنا باہر نکلو تالا. انہیں کہا مولوی صاحب تھی آ جاؤ میرے گھر سونا, آ جاؤ میرے کو سو رہو. وہ امام صاحب نو نال لے گیا. امام صاحب جا کے وہ سی روٹیاں پکان والا بورچی, کھانا شانا پکاندا ہی, وہ ہوٹل سی, روٹی شوٹی پکاندا سی. وہ ہوں امام صاحب لیٹے نے تو سرگی ویلے اٹھے ہے تو آٹا گوندا جاندا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ. وہ نالے آٹا گنی جاندا نالے استغفر اللہ نو رگڑا لائی جاندا. گل گل تے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. امام صاحب آندے نے بھی اللہ علیہ یہ استغفر اللہ زبان تو بڑا کہنا ہے, کوئی فائدہ بھی ہوئے. وہ بندہ کو آندا مولوی صاحب کو ایک فائدہ ہوئے تو تھانوں دساں, اج تک میں جیڑی دعا کیتی ہے وہ قبول ہوئی ہے سوائے ایک دعا تو. تے رزق دا پتہ ہی کوئی نہیں آن کدھروں ڈیا ہے. اللہ نے پھاٹک ہی کھول چھڑے نے. کیونکہ من لازم الاستغفار, جدو استغفار نو بندہ لازم پکڑ لیندا ہے اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں دے جال چو ایویں کڑدا ہے جویں مکھن دے وچوں آسانی نہ وال کھچ لیندا ہے. اتوں ہی نہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ رزق اتوں دے دے نے جتوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. بندے نو پتہ ہی نہیں ہوندا کہ اتوں یہ چیز مل جائے. وہ ایک دعا بھی تیری کیڑی ہے جڑی قبول نہیں ہوئی. آندا مولوی صاحب ایک دعا کیتی ہے کہ اللہ مینوں اپنی زندگی چ احمد ابن حنبل ملا دے جن نے بڑے بادشاہاں دے کوڑے کھادے. اللہ انہوں میں ویکھنا چاہنا. تو مولوی صاحب احمد ابن حنبل آج تک نہیں ملیا. یہ دعا قبول نہیں ہوئی, باقی ساری قبول ہو گئی. امام صاحب دیا اکھاں چوں آنسو آ گئے, اٹھ کے کہنے لگے چل پھر اٹھ میرے سینے نہ لگ, میں ہی احمد ابن حنبل ہوں. کیویں ہو سکتا ہے؟ ایک یاری سچے رب والی, باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے. ایک باری یار وہ یاری لا کے دیکھو, تھی وہ یاری لاندے ہی نہیں. تھوڑی یاری ہے جگ نہ, رب نہ تو ہے ہی نہیں. رب نہ یاری ہوئے خدا دی قسم کھا کے کہنا کسے میدان چ ہار نہیں. یہ گل یاد رکھ لو. دنیا تے سور نہیں ہے, آخرت بڑی سور دی ہے. الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جس بندے نے توبہ کر لی ہے, ایمان لے آیا تے عمل نے کر لینے کنیاں گلاں نے. جن نے توبہ کر لی ہے, ایمان لے آیا, عمل نے کر لینے 3 گلاں. اللہ فرماندے نے انہاں تیناں دے عوض میں انہوں VIP پروٹوکول دیاں گا. وہ کی ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, میں دی زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل دیاں گا. لو گناہ ہی سارے نیکیاں بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
نہ قرآن تو میٹھا ہے نہ شاید دا ڈرامہ بھی میٹھا ہے۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو توبو الاللہ، اپنے رب دے کولو توبہ کر لو، تو جدو تسی توبہ کرو گے صاف دل لے کے آؤ گے، توبتن نصوحا، پیچھے کی کیا سی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تے باب سمسام نے کیا کیا؟ اپنی وڈیائی کرے، انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا، تو آپے صفتاں کیتیاں، ابتدا قرآن تھی، الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش، کچھ اور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو تو، اتاق اللہ آخ کے تے گل سن لو مال سارے دا مالک تو، اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمائش تو، وقری اللہ آخ کے آسیان دے واسطے بوا کرم دا کھولیا، پھر آپے آوازاں ماریاں، توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا، نہیں گزارا سمسام دا، توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے، کل ہو واللہ آخ کے توبو الاللہ توبتن نصوحا، سچا دل لے گیا اللہ ہوئے گا کی؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تیرا رب تیرے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آتے صحیح عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، اگے کیے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، گناہ معاف کر دیاں گا، تیرے نام جنت الاٹ کر دیاں گا، گناہ معاف تے جنت الاٹ، سبحان اللہ۔ ایتھے ایک پلاٹ الاٹ کرے، کہے نا حکومت اعلان کر دے فلانی جگہ دے تھوڑے پلاٹ الاٹ کرنے نے، دنیا مر جائے گی ایک دوسرے دے اتے ڈگ ڈگ، تو جیڑا رب کہہ رہا جنت دیاں گا، جنت جدا مقابلہ ہی کوئی نہیں پا دنیا سے، پھر جنت بھی آج تھلے ہوندی نہرہ چل دیا ہونگی، نہرہ سبحان اللہ، کہا دیا نہرہ مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، سبحان، دودھ دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، شہد دیاں، سبحان اللہ، ہر پاسے لہراں پھیراں، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، ایتھے پانچ پانچ دو دو مرلے پیچھے بندے مار چھڑنا ہے، تو جنت ایڈی وڈی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ جنت ایڈی ہے
جڈا چوڑا آسمان ہے جڈی چوڑی زمین ہے. نہ آسمان دی چوڑائی دا کہنوں پتا ہے نہ زمین دی چوڑائی دا پتا. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے. آ جڑے آئے نے آج کیوں کاری کوئی جی صاحب اے جڑے بیٹھے نے وہ لینیاں جے موجاں گے نہیں. ہاں کہو انشاءاللہ ایڈی ہولی انشاءاللہ تو ہاں ایک گیڑ تک بھی نہیں پہنچنا. اگے ملے گا کہ جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹان دے محل ہون گے. ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا. میں کہنا یا اللہ جڑے مسجد بشیر چاہے ہیں نا یہ سارے اتھے جنت کے سامنے پا رب نے بانے نے تو ہاں کہنا کتھے لے ہے قرآن چ لے ہے تو انہوں اللہ نے بانا ہے. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. میں اللہ کہہ رہے نے جو میں چاہنا وہاں او تو دنیا چ کر کے وکھا میری جنت جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیاں گا. تو صاحب دا ترجمہ شاہ جی اللہ نے جو میں چاہنا تو دنیا نے کر کے وکھا میری جنت جو تو چاہے گا میں تینوں دے دیں. ایتھے میری چاہت تے جنت بول دے نہیں اوتھے تھوڑی چاہت تو اوتھے پھر چاہت کرنی ہے نا انشاءاللہ. پہلا سارے ہی با تیری جنت بہ کے جنت دیاں نعمتاں دیاں آیتاں پڑھیے مزہ بہت آئے گا. سبحان اللہ سبحان. جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے جڑے پھل تیری آنکھ نے ویکھے نہیں کان نے سنے نہیں زبان نے چکھے نہیں. جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹان دے محل ہون گے کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. تے گل سن لو پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی. اور ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے جدو جنت جانا ہے قد بابے آدم جڈا ہونا 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا ہوئے گا آواز نبی داود دی ہوئے گی بولی آمینہ دلال دی ہوئے گی. قد بابے آدم دا 90 فٹ تھوڑے گجرالی کو 90 فٹ مینار ہے بولتے نہیں ایڈا قد ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دا دروازہ بستی موری نہیں ہے موری ہے بستی موری ہے جنت دا دروازہ وہ موری وہ پچھوں دی مہا نگ دے پچھوں ڈانگا والے کھلوتے ہوتے جیڑی جینون جنت اوتھے کی ہے اوتھے سلام علیکم. ادھر ویکھو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تے جڑے جنتی داخل ہو رہے نے آقا فرماندے نے مکے تو بصرہ جنہ جنت دا ایک دروازہ چوڑا ہوئے گا یعنی 1350 کلومیٹر چوڑا جنت دا ایک دروازہ 1350 مکے تو بصرہ جنہ سفر کنے 1350 تو کراچی کنے یعنی ایویں سمجھ لو کراچی جنہ چوڑا. آخر داخل ہونے والے تے ایڈے ایڈے جوان ہونے نا بول دے نہیں
ادھروں جنتی داخل ہو رہے ہیں، ڈانگا نہیں، ڈانگن علیکم نہیں، جنتی داخل ہو رہے ہیں تے زبان تے ترانہ کی ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ سبحان اللہ۔ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ جڑی میں گل ہون لگا نہ کرنا، جنت دیاں نعمتاں ایک پاسے نعمت سب تو اعلی ہے، کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا، ویندے رب نو پے اوتھے اے سارے ہون گے انشاءاللہ، وچ جنتاں دے عجب۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھئی 8 مئی بروز پیر بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد اقصی گلی نمبر 52 محلہ عثمان پارک فرید ٹاؤن چھچر والی دے اندر، کنگنی والا پھاٹک بھی قریب ہے، چھچر والی نہر دے اوتھے مولانا میں آ رہا، سارے آؤ گے نا اوتھے آیا جے، اوتھے عنوان عقیدہ توحید اللہ ہی مشکل کشا ہے، سارے ساتھی اوتھے تشریف لے آئے جے۔ 8 نو بروز پیر بعد نماز عشاء، عشاء دی نماز اوتھے پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ صحتاں عطا فرما، اللہ جڑے ہسپتالاں کراچ بیمار نے شفاواں عطا فرما، اللہ جڑے عزیز و اقارب ساڈے ہسپتالاں کراچ بیمار نے شفاواں عطا فرما، جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما، اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، میرے اللہ جو سنے ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، میرے اللہ سنو صحیح معنی اپنا عبادت گزار بنا، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما۔ میرے بھائی ناصر صاحب بڑے ہی اچھے دوست بھی نے، بھائی بھی نے، سارے اللہ تعالیٰ نے نیک صالح اولاد عطا فرما، میرے اللہ انہوں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن اس مجمع بے اولاد نے سب نو نیک اولاد عطا فرما، جس میری بہن دی گود اولاد دے میوے تو خالی ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ساڈے سید عطا الرحمن شاہ صاحب دے والدین دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، اللہ میری جماعت دے عظیم بزرگ سید اکرم شاہ گیلانی صاحب دی قبر نو، انہاں دی اہلیہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما، میرے اللہ جو سنے ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما، جماعت دے جتنے علماء دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ۔